تو ویس راستہ روک لیتے اور کہتے او نوجوان، او اللہ کے بندے، آجا میرے دسترخوان سے بھی کچھ تناول فرما لے، تو شہر سے آیا ہے کہ جس شہر میں میرا محبوب رہا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان شہر سے آیا ہے کہ جس شہر میں میرا محبوب رہا کرتا ہے۔ بتا تو صحیح، جب میرے مصطفیٰ بولتے ہیں تو بولنے کی ادا کیسی ہے، مصطفیٰ مسکراتے ہیں تو مسکرانے کی ادا کیسی ہے، سرکار کی آنکھیں کیسی ہے، سرکار کی زلفیں کیسی ہے۔ تم نے تو میرے سرکار کا چہرہ دیکھا ہے، میرے سرکار کا چہرہ کیسا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت اویس کا یہ عشق ہے۔ حضرت اویس بڑا مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن اویس کی زندگی دیکھو، اللہ اکبر، بچے اویس کو پتھر مارا کرتے، بڑے حضرت اویس سے نفرت کیا کرتے، حضرت اویس بیابان میں جا کر اپنے خدا کی عبادت کیا کرتے۔ اللہ اکبر، اویس کی شان یہ ہے کہ حضرت اویس ایک رات قیام کے لیے چن لیا کرتے، ایک رات حضرت اویس سجدے کے لیے چن لیا کرتے، ایک رات حضرت اویس حالت رکوع کے لیے چن لیا کرتے۔ لوگ کہا کرتے اویس جب اتنی طاقت ہے تو خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتا ہے؟ اویس نے کہا تھا میں اللہ کی عبادت تو کرتا ہوں لیکن رات ختم ہو جاتی ہے، صرف میں ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ پاتا ہوں، پوری رات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کوئی ایسی لمبی رات بنا دے کہ جس میں دل کھول کر اویس اپنے خدا کی عبادت کر سکے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اویس کی شان ہے اللہ۔ واہ واہ، اویس کہتے ہیں کوئی رات اللہ اتنی لمبی بنا دے کہ اویس دل کھول کر اپنے خدا کی عبادت کر سکے۔ ماشاءاللہ، بڑا ماشاءاللہ، پیار یار مصطفیٰ سے۔ اللہ اکبر، ایک دن حضرت اویس ماں کے پیر داب رہے، پیر دابتے دابتے اویس کی آنکھ سے آنسو نکلے، ماں کے قدموں پر پڑے۔ یا صاحب، ماں ماں ہوتی ہے، وہ آنسو کی گرماہٹ سے پہچان لیتی ہے کہ بچے کے خوشی کے آنسو ہیں یا غم کے آنسو ہیں۔ ماں نے کہا بیٹے اویس زیادہ یاد آ رہی ہے۔ اویس کہتے امی ایسا لگتا ہے اگر مصطفیٰ کو نہیں دیکھا تو اویس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، اگر مصطفیٰ کا دیدار نہیں کیا ماں تو اویس کا دل پارا پارا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا جملہ کہنا تھا۔ ماں کہتی بیٹے اویس ایسا کرنا، کل چلے جانا اور اپنے محبوب کا دیدار کر لینا۔ اللہ اکبر، اویس نے سنا ہے، اویس نے سارا سامان تیار کیا۔ صبح کے حصے میں ماں یہ سامان یہاں پر رکھا ہے، یہ سامان یہاں پر ہے، ماں یہ سامان یہاں پر ہے۔ اب حضرت اویس کہتے ماں جاؤں؟ ماں نے کہا بیٹے ایک وعدہ کر کے جا۔ حضرت اویس کہتے ماں کون سا وعدہ؟ اللہ اکبر، ماں نے کہا بیٹے شام کا سورج چھپنے سے پہلے تو اپنی ماں کے پاس واپس آئے گا۔ اللہ اکبر، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت اویس کرنی سے کہا تھا، ماں نے کہا بیٹے اویس میں تجھے 8 پہر کی اجازت دیتی ہوں، 8 پہر کے اندر واپس آنا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت اویس چلے گئے، ماں سے اجازت لے کر نکلے گئے۔ یمن سے قافلہ روانہ تھا، حضرت اویس قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ شدید گرمی تھی، وہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہے، لیکن اویس کا عشق دیکھو، اویس عشق میں دوڑے چلے جا رہے ہیں، اویس عشق میں دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت اویس کے پیر میں چھالے پڑے ہیں، چھالے پھوٹے ہیں، لیکن اویس رکنے کا نام نہیں لیتے۔ کبھی اویس دوڑتے نظر آ رہے ہیں، کبھی اویس رک رک کر چل رہے ہیں۔ جب ماں کا خیال آتا ہے تو اویس دوڑنا شروع کر دیتے، اور جب مصطفیٰ کے شہر کی بات آتی ہے تو اویس رک رک کر چلنا شروع کر دیتے۔ اللہ اکبر، اویس نے دن نہ دیکھا ہے، اویس دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے اویس کو مدینہ نظر آیا ہے اور مدینے کے بچوں کو دیکھا ہے، اویس کسی بچے کی پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں، کسی بچے کو سینے سے لگا رہے ہیں، کسی کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ حضرت اویس کہتے ہیں وہ بچوں تم بڑی شان والے ہو، وہ بچوں تم بڑی قسمت والے ہو، تم اس شہر میں رہتے ہو کہ جہاں پر میرا محبوب رہا کرتا ہے، تم اس شہر میں زندگی گزار رہے ہو جہاں اویس کا یار رہا کرتا ہے۔ اللہ پر اویس نے پوچھا بتا تو صحیح محبوب کہاں ملیں گے؟ کسی نے کہا وہ آنے والے مصطفیٰ کو تلاش رہا ہے، جا مسجد نبوی میں تلاش کر۔ اللہ پر اویس آئے ہیں، مسجد نبوی میں دیکھا ہے لیکن مصطفیٰ کو نہ پایا۔ پھر کسی نے کہا تھا حجر عائشہ میں چلا جا، اویس حجر عائشہ کے دروازے پر آئے ہیں، دستک دی ہے، اندر سے آواز آئی ہے من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ اویس
کرتے ہیں اما عائشہ مصطفیٰ کا غلام آیا ہے۔ اللہ اکبر، اندر سے آواز آئی ہے کیا کام ہے؟ اویس نے کہا تھا میں اپنے محبوب سے ملنے آیا ہوں۔ اندر سے عائشہ صدیقہ نے کہا محبوب ابھی تو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اویس نے اتنا سنا ہے آنکھ میں آنسو آئے ہیں۔ اویس کہتے ہیں وہ اما عائشہ مجھے اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ اکبر، عائشہ صدیقہ پردے کی آڑ میں بھی ہے، حضرت اویس حجرے عائشہ میں ہے۔ کبھی اویس مصطفیٰ کے منبر کو چوم رہے ہیں، کبھی مصطفیٰ کے تکیے سے لپٹ کر رو رہے ہیں، کبھی مصطفیٰ کی در و دیوار کو چوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ منظر دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، جو بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس پرانا ہے اور چہرے پر گرد لگی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے وہ دیوانے اگر اتنا ہی پیار ہے، اگر نبی سے اتنی محبت ہے تو رک کیوں نہیں جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اویس نے کہا تھا وہ اما عائشہ رک تو جاتا، میرے آگے مجبوری ہے، میری ماں ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، میں اس سے وعدہ کر کے چلا ہوں۔ اللہ اکبر، اویس کہتے ہیں وہ امی عائشہ سنو جب مصطفیٰ آئے تو مصطفیٰ کو میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر، ادھر اویس چلے ہی تھے، تھوڑی دیر کے بعد میرے سرکار تشریف لائے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت۔ جیسے حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے مصطفیٰ فرماتے ہیں عائشہ ایسا لگتا ہے کہ میرا کوئی دیوانہ آیا ہے۔ عائشہ نے عرض کی ہاں سرکار آپ کا دیوانہ تھا، بڑا پیار کرنے والا تھا، کبھی تکیے سے چپٹ کر رو رہا ہے، کبھی منبر کو چوم کر رو رہا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں عائشہ روکا تو نہیں، عائشہ کہتی ہے سرکار روکنے کی کوشش تو کی تھی لیکن اس نے منع کر دیا، کہا میرے آگے مجبوری ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں عائشہ اویس آیا تھا، عائشہ کہتی سرکار آپ نے کیسے جان لیا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ عائشہ سن لے یہ خوشبو بتا رہی ہے میرا اویس آ کر گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، اخلاق مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ، حضرت علامہ مفتی فرزند رضا منظری، عظمت صحابہ کانفرنس، حسینی کمیٹی، ماشاءاللہ۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے عائشہ یہ خوشبو بتا رہی ہے میرا اویس آ کر گیا ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے فرمایا دیوانوں او میرے یارو میرے اویس کو تلاش کرو۔ صحابہ نے اویس کو تلاش کیا لیکن اویس نکل چکے تھے مدینہ طیبہ سے۔ اللہ اکبر، جسی دروازے پر گئی ماں نے قدموں کی آہٹ سے پہچان لیا کہ میرا بیٹا اویس آیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ماں ہوتی ہے یار جو بچوں کی آہٹ سے بھی پہچان لیتی ہے کہ اپنا آیا ہے یا غیر آیا ہے۔ جیسے اویس گھر میں آئے ماں کہتی بیٹے جس محمد کے لیے تڑپتا رہا بتا اس محمد کی زلفیں کیسی ہے؟ سبحان اللہ، بیٹے جس محمد کی یاد میں روتا رہا بتا تو صحیح اس محمد کی آنکھیں کیسی ہے؟ وہ بیٹے جس محمد کی باتیں کرتا رہا بتا تو صحیح محمد کا چہرہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر، ماں کہتی ہے وہ بیٹے جس محمد کی یاد میں تڑپتا رہا بتا تو صحیح جب محمد بولتے ہیں تو بولنے کی ادا کیسی ہے؟ مصطفیٰ مسکراتے ہیں مسکرانے کی ادا کیسی ہے؟ میرے سرکار کا چہرہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر، ماں نے پوچھا تھا اویس کی چیخ نکلی ہے۔ اللہ اکبر، ماں کہتی ہے وہ بیٹے اویس بتا بات کیا ہے؟ اویس عرض کرتے ہیں امی مصطفیٰ کا دیدار کرنے تو گیا تھا لیکن اویس کی قسمت میں مصطفیٰ کا دیدار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کئی باہر تشریف لے گئے تھے۔ اللہ اکبر، ماں کہتی ہے وہ بیٹے اویس رک کیوں نہیں گیا تھا؟ اب یہ جملہ نوٹ کرنا۔ اویس عرض کرتے ہیں ماں رک تو جاتا لیکن مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا، ماں اگر رک جاتا تیرے وعدے کی نافرمانی ہو جاتی۔ ماں نے کہا تھا وہ بیٹے اویس دیر مت کر جلدی آ جا، اپنے ماں کے سینے سے لگ جا۔ اللہ اکبر، اویس ماں کے سینے سے لگے، ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی مولا میرے اویس کی شان اتنی بلند کر دے کہ جہاں زمانہ مصطفیٰ کی تعریف کرتا نظر آئے اور مدینے والا اویس کا ذکر کرتا نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی بلند کر دے اللہ اچھا پیغام، ماشاءاللہ، جہاں لوگ مدینے والے آقا کی تعریف کرتے نظر آئے جی جی جی، اور مدینے والا میرے اویس کا ذکر کرتا نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اور پھر اللہ، میرے نبی نے ذکر کیا بھی، میرے نبی نے ذکر کیا۔ اللہ کیسا ذکر کیا؟ ایک حدیث سنو۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب اویس جنت میں جاتے ہوں گے تو 70,000 فرشتے حضرت اویس کے ساتھ میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، اور 70,000
فرشتے سب کے سب حضرت اویس کی شکل میں ہوں گے سبحان اللہ۔ وہ اس لیے کہ حضرت اویس مستور الحال ہیں، اویس نے چھپ چھپ کر اپنے اللہ کی عبادت کی ہے۔ لوگ اویس کو دیوانہ کہا کرتے، کوئی اویس کو پاگل کہا کرتا، بچے اویس کو ٹیلے مارا کرتے، بڑے نفرت کیا کرتے، اللہ اکبر۔ اور مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ خدا کی شان ہے، اللہ جسے چاہے اویس کا چہرہ دکھائے سبحان اللہ۔ اور مصطفیٰ نے کیسا ذکر کیا یار اویس کا، کتنا پیارا ذکر میرے نبی نے کیا۔ ایک دن میرے سرکار نے اپنے صحابہ کو بلایا، اب بلانے کے بعد میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ایک روایت ہے اپنی قمیص عطا کی، دوسری روایت ہے کہ سرکار نے جبہ عطا کیا، تیسری روایت یہ کہ میرے سرکار نے اپنا کرتا عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی فرماتے ہیں او میرے یار، جب تمہاری اویس سے ملاقات ہونا اس سے کہنا کہ محبوب کی گناہگار امت کی مغفرت کی دعا فرما دی سبحان اللہ۔ یار کیا میرے نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ یار وہ تو سلطان الانبیاء ہے، اللہ نے پوری کائنات انہی کے صدقے میں بنائی، لیکن میرے نبی اپنے محبوب اپنے یار کا زمانے کے سامنے ذکر فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ اویس مستجاب الدعوات ہے، جو دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اویس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے اپنا جبہ دیا اور فرمایا میرے یار جب میرے اویس سے ملاقات ہو اس سے کہنا تمہارے محبوب نے کہا ہے کہ ان کی گناہگار امت کی مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ گزر گیا خلافت کا، اویس سے ملاقات نہ ہوئی۔ پھر ایک دن وہ گھڑی بھی آئی، وہ تاریخ بھی آئی، حضرت عمر اور حضرت علی ساتھ میں ہوئے، حضرت اویس کو تلاشا گیا، قرن کی سرزمین پر پہنچے، یمن پہنچے، لوگوں سے دریافت کیا بتاؤ یہاں پر کوئی اویس رہتا ہے جو نبی کا بڑا دیوانہ ہے، نبی کا بڑا عاشق ہے، بڑا چاہنے والا ہے، مصطفیٰ کا بڑا پیار کرنے والا ہے۔ یمن کے لوگوں نے کہا تھا وہ آنے والوں ہم یہ نہیں جانتے کہ اویس کون ہے، ہاں اتنا ضرور جانتے ہیں ایک ایسا دیوانہ ہے جسے نہ اپنے کھانے کی فکر رہا کرتی ہے، جسے نہ پیاس کی فکر رہا کرتی ہے، بس اللہ اللہ کی ضربیں لگایا کرتا ہے، اپنے خدا کو مناتا ہے، خدا کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر علی کہتے بتاؤ ملے گا کہاں؟ لوگوں نے کہا اگر اس کو تلاشنا ہے تو جاؤ پہاڑی کی چوٹی پر چلے جاؤ، وہیں پر اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوا نظر آئے۔ عمر علی نے اتنا سنا، نبی کے دونوں یار چلے، کیا دیکھا کہ حضرت اویس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ علی نے اویس کرنی کو نہیں دیکھا، حضرت اویس نے نبی کے یاروں کو نہیں دیکھا۔ حضرت علی کہتے ہیں امیر المؤمنین تم سلام کرو، امیر المؤمنین کہتے ہیں علی تم سلام کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر المؤمنین نے سلام کیا، عمر نے سلام کیا، تو حضرت اویس نے عمر کے نام لے کر حضرت عمر کے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد علی نے سلام کیا تو علی کے نام لے کر علی کے سلام کا جواب دیا کہ اللہ اکبر۔ نبی کے یار کہتے ہیں اویس یہ بتاؤ تم نے ہمیں نہیں دیکھا، ہم نے تمہیں نہیں دیکھا ہے، تمہیں ہمارا نام کس نے بتا دیا ہے؟ اب اویس نے کہا تھا وہ نبی کے یاروں سنو، جس نے تمہیں ہمارا پتہ بتایا ہے اسی رب نے ہمیں تمہارے نام بھی سکھا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نے تمہیں ہمارا پتہ بتایا ہے اسی رب نے ہمیں تمہارے نام بھی بتا دیا۔ دونوں یاروں نے کرتا عطا کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت اویس نے کرتا پہنا، دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت اویس نے جبے کو رکھا۔ بہرحال پھر اس کے بعد نبی کے یاروں نے کہا تھا اویس سنو، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی گناہگار امت کی مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ اویس نے سر سجدے میں ڈالا ہے، عرض کر رہے مولا میرے محبوب کی گناہگار امت کی مغفرت فرما دے۔ آواز علی اتنی امت کو بخش دیا گیا۔ حضرت اویس دعا کر رہے ہیں مولا اور آگے بڑھا دے، جواب آیا اتنی اور بڑھاتی ہے۔ اویس عرض کرتے ہیں مولا اور آگے بڑھا دے، جواب آیا اتنی اور بخش دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اویس عرض کرتے ہیں مولا آگے اور بڑھا دے، جواب آیا ہے اویس سن لے، آدھی امت کو ہم نے تیری دعا کے صدقے میں بخش دیا ہے اور آدھی امت کو عبد القادر جیلانی کی دعا کے صدقے میں بخش دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضرت اویس قرنی، فیضان امام حسین، فیضان صحابہ، عظمت صحابہ کانفرنس، علامہ مفتی فرزند رضا منظری۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत। माशा आवाज आई उवैस, हमने तेरी दुआ के सदके में तेरे महबूब की आधी उम्मत को बख्शा है और आधी उम्मत को अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ के सदके में बख्श दूंगा। हज़रत उवैस अर्ज़ करते मौला ये अब्दुल कादिर कौन है? जवाब आया है उवैस सुन ले, जिस तरीके से नबियों का सुल्तान जनाब नबियों का सुल्तान मोहम्मद अरबी बनकर आया है, इसी तरीके से वलियों का सुल्तान अब्दुल कादिर बनकर आएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है उवैस उसकी शान ये होगी कि वो फरमाएगा कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली किल्ला, तो तमाम वली अपने गर्दनों अपने सरों को झुकाते नजर आएंगे। अल्लाह अकबर। ये गौसे आज़म की शान है। अब जब बात आ गई अब्दुल कादिर जिलानी की तो एक बात और सुनो। एक दिन मेरे गौस की बारगाह में एक नौजवान हाजिर हुआ है। हाजिर होने के बाद अर्ज करने लगा वो अब्दुल कादिर जिलानी ये बताओ दुनिया में इंसान दो तरीके के होते हैं, कुछ इंसान नेक होते हैं, कुछ गुनाहगार होते हैं। वो अब्दुल कादिर ये बताओ तुम किसके साथ में खड़े हो? अल्लाह अकबर। बड़े पीर ने सुना है, बड़े पीर मुस्कुराने लगे हैं। बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं वो साइल सुन ले, जितने मेरे नेक मुरीद हैं वो सब अब्दुल कादिर जिलानी के लिए है। सुभान अल्लाह। जितने मेरे नेक मुरीद हैं वो सब अब्दुल कादिर जिलानी के लिए है। अब साइल ने कहा था वो बड़े पीर रोशन ज़मीन अब इतना भी बता दो, नेकों को तो पसंद कर लिया है, गुनाहगारों को किसके लिए छोड़ा है? बड़े पीर फरमाते हैं जितने नेक मुरीद हैं वो अब्दुल कादिर के लिए है और जितने गुनाहगार मुरीद हैं उन सब के लिए अब्दुल कादिर जिलानी मौजूद है। जितने नेक मुरीद हैं वो सब अब्दुल कादिर के लिए है और जितने गुनाहगार हैं उन सब के लिए अब्दुल कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह। ये मेरे गौस की शान है। अल्लाह। हज़रत उवैस ने दुआ की, आवाज़ आई उवैस सर को उठा ले, हमने तेरी दुआ के सदके में तेरे महबूब की आधी उम्मत को बख्श दिया है और आधी उम्मत को अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ के सदके में बख्श देंगे। अल्लाह अकबर। उवैस नबी से बड़ा प्यार करते, बड़ा इश्क करते यार उवैस मुस्तफ़ा जाने रहमत से। और उवैस की शान भी देखो, बात समझ में आ रही है तो तड़प के बोले यार सुभान अल्लाह। मेरे गले की तरफ ना देखे, एक तकरीर करके आके दूसरी तकरीर आपके यहाँ कर रहा हूँ। ये मेरे खुदा की शान है कि माशाल्लाह अभी तक आप बैठे और समात भी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उवैस की शान देखो यार। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला एक दिन 3 दिन के भूखे थे, 3 दिन के भूखे थे। आपने कुछ नहीं खाया, बड़ी तेज भूख लगने लगी। आप रास्ते से गुजर रहे थे, आपको एक दीनार पड़ा ही दिखा। आपने दीनार को देखा लेकिन हज़रत उवैस ने दीनार को उठाया नहीं। ये सोचकर यार अगर मैंने किसी का दीनार उठा लिया मैदान महशर में मेरा रब पूछेगा, अगर उसने मुझसे दीनार के ताल्लुक से सवाल किया तो उवैस क्या जवाब देगा? अल्लाह अकबर। उवैस ने दीनार को पड़ा रहने दिया, आगे चले गए। चलने के बाद हज़रत उवैस बयाबान जंगल में पहुंचे, अपने खुदा की इबादत करने लगे, खुदा की याद में डूबने लगे, खुदा को मनाने लगे। जब उवैस को ज्यादा भूख सताने लगी तो अल्लाह अकबर हज़रत उवैस करनी जंगल के पत्ते खाना शुरू किए। आपने घास खाना शुरू की। जिस तरीके से बड़े पीर ने जंगल के पत्ते और घास खाए आपका जिस्म हरा हो गया था। हज़रत उवैस करनी 3 दिन के भूखे गए। अल्लाह अकबर। जंगल के पत्ते घास खा रहे गए। आपने क्या देखा? एक बकरी आ रही है और बकरी के मुंह में एक रोटी का टुकड़ा नजर आ रहा है। बकरी आ रही है, मुंह में रोटी का टुकड़ा है। वो बकरी आती गई हज़रत उवैस करनी के सामने। आने के बाद रोटी का टुकड़ा उसने रखा है। अल्लाह अकबर। हज़रत उवैस करनी के दिल में ख्याल पैदा हुआ कहीं ऐसा ना हो ये बकरी किसी के घर की रोटी उठा लाई हो। उवैस इसको हाथ नहीं लगाएगा, उवैस इसको हरगिज़ ना तनाबुल करेगा। अल्लाह अकबर। जैसे उवैस करनी के दिल में ख्याल पैदा हुआ, बकरी ने इल्तिजा की मौला मुझे बोलने की इजाज़त दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बकरी को बोलने की इजाजत दी है, बकरी को कुव्वत दुआई अता की है। बकरी ने बोलना शुरू किया है। बकरी कहती है ओ वैसे करनी सुनो, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हो बल्कि तुम्हारे खुदा ने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा है। ओ वैसे अपनी मर्जी से नहीं आई हो बल्कि तुम्हारे खुदा ने भेजा है। अल्लाह अकबर। जैसी रोटी का टुकड़ा जमीन पर रखा है उवैस ने हाथ आगे बढ़ाना चाहा है, रोटी खुद उड़कर उवैस की गोद में आ गई है और आवाज आई है ओ वैस सुन ले, जो अल्लाह का प्यारा हो जाता है वो अल्लाह की निगाहों में महबूब हो जाया करता है।
جو اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اویس ہم تجھ سے راضی ہے اب تو ہم سے راضی ہو جا سکتا۔ جو حضرت اویس کی شان ہے اللہ اکبر، اور مصطفیٰ سے بڑا عشق کرتے یار۔ سرکار کا دیدار تو نہ کیا لیکن میرے سرکار فرماتے گئے میرا ایک دیوانہ ہے جو خیر التابعین ہے، یعنی تابعین میں سب سے بہتر ہے، اللہ اکبر، اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا۔ وہ صاحب ایک آج ہم ہے، ماں باپ کا گلا گھونٹ کر رکھتے گئے، او بابا کیسے اسی آواز میں بات کری تم نے، شرم نہیں آئی؟ اب تمہارا لال بچہ نہیں رہا، 4 پیسے کمانے کے لائق ہو گیا۔ ہم نے جب چاہا صاحب ماں باپ کو چھڑکا، جب چاہا انہیں رلایا، ہم نے اونچی آواز دے کر ان کی آواز کو پست کیا کہ لیکن صاحب یاد رکھو اگر ماں باپ روٹھ گئے نا تو اللہ رب العزت کوئی عبادت تک قبول نہیں کرتا ہے، کوئی عبادت بھی قبول نہیں کرے گا۔ صاحب ہم ماں باپ کو منائیں۔ حضرت اویس نے اپنی ماں کے لیے مصطفیٰ کا دیدار نہ کر پائے، ماں کے حکم کی تکمیل کی، اگر وہ رک جاتے تو حکم کی نافرمانی ہو جاتی۔ اویس میدان محشر میں کیا جواب دیتے؟ وہ صاحب ایک آج ہم ہے کہ ماں باپ کو جب چاہا ہم نے رلایا ہے، جب چاہا ہم نے دھکا دیا ہے، جب چاہا ہم نے تانے مارے ہیں۔ اللہ اکبر، 4 پیسے کے کمانے لائق ہو گئے، پردیس میں گئے ہیں، جیب میں پیسے کیا رکھے گئے؟ اگر باپ نے کچھ کہہ دیا ہم نے اسے جھڑکا ہے، ماں نے کچھ کہہ دیا ہم نے اسے گالی دی ہے۔ اللہ اکبر، ہم گھر میں شیر بنے جا رہے ہیں، ماں باپ کی آواز کو ہم نے دبا کے رکھ دیا۔ پھر یاد رکھنا صاحب وہ دن دور نہیں ہے کہ تیری اولاد تجھے جھڑکے گی، تیری اولاد تیری بات پر عمل نہ کرے گی، تیری اولاد تیرے اوپر لان و تان کرے گی۔ صاحب کیا تو بھول گیا ہے جب تجھے چلنا نہیں آتا تیری ماں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، جب تجھے بولنا نہیں آتا تیرے باپ نے تجھے بولنا سکھایا تھا، جب تجھے کھانا نہیں آتا تیرے باپ نے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر تجھ کو کھانا کھلایا تھا، جب رات کی سردیوں میں جب تو پیشاب کر دیا کرتا تیری ماں سینے پر رکھ کر سلایا کرتی، خود کیلے پر سویا کرتی تھی۔ لیکن آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آج کون سی جوانی کے نشے میں چور ہو گیا؟ تو نے ماں باپ کو جھڑکا ہے، تو نے ماں باپ کو دھکے دیے ہیں، پھر سمجھتا ہے خدا کی رحمت اترے گی۔ یاد رکھ لے صاحب، ماں باپ کو ناراض کر کے خدا کی رحمتیں نہیں ملا کرتی ہے، ماں باپ کا دل دکھا کر اللہ راضی نہیں ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صاحب تو بچپن کے بارے میں سوچتا جب تو نے جس چیز کی فرمائش کی، بابا ہمیں یہ چیز چاہیے، چاہے تیرے باپ نے مزدوری کری، چاہے تیرا باپ دوسرے کے ادھار لے کر آیا، چاہے تیرے باپ نے گالیاں برداشت کی ہے، چاہے تیرا باپ پسینے میں ڈوب کر آیا ہو، پورا دن اس نے مزدوری کی ہو، اگر تو نے جب بھی سوال کیا تھا تیرے باپ نے تیری فرمائش کا گلا نہیں گھونٹا، تیرے ارمان کا گلا نہیں گھونٹا، شام کا سورج چھپنے سے پہلے تیرے سامنے چیز لا کر حاضر کرتی۔ لیکن تجھے کیا ہوا ہے؟ جب سے تیری شادی ہوئی ہے تیرے تیور الگ ہو گئے ہیں، تیرے بات کرنے کا نرالا انداز ہو گیا ہے، تو ماں باپ سے بات بھی نہ کرتا ہے، ماں باپ کی طرف مڑ کر نہ دیکھتا ہے، پھر سمجھتا ہے مصطفیٰ راضی ہوں گے، خدا راضی ہوگا۔ یاد رکھ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو سینے سے لگایا ہے مدینے کا محمد اس کو سینے سے لگائے گا۔ جس نے اپنے ماں باپ کو سینے سے لگایا ہے مدینے کا محمد اس کو اپنے سینے سے لگائے گا۔ سبحان اللہ۔ قدر کریں یار ہم اپنے ماں باپ کی، فکر کریں مرنا ہے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، جیسا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے ویسی ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرتی نظر آئے گی۔ اور جب ماں باپ ناراض ہوں تو خدا کوئی عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ آپ نے مولانا عطا اللہ صاحب سے یہ حدیث سنی ہوگی، اللہ رب العزت شعبان کی رات میں 15ویں شعبان میں اس بندے کو نہیں بخشتا ہے کہ جو انسان ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کو ناراض کرے اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔